نہیں اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوئی قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے اسلام میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ علی بھائی آپ نے ان کو بھی قتل نہیں کیا، ان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. تو کنہوں نے چھوڑ دیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. نہیں تو یہ کفر تو نہیں ہے، صحابہ کو قتل کرنا کفر تو نہیں ہے، مسلمان کا قتل کرنا کفر اس معنی میں تو نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے عقائد کا اظہار کرنا اور کسی کو قتل کر دینا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ میرے خیال میں کسی کو قتل تک کر دینا یہ عقیدے سے بڑھ کے ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. بہرحال میں آپ کی رائے اس میں یہ لے رہا ہوں غامدی صاحب کے پوائنٹ نمبر 4 میں کہ کسی کو بھی کافر قرار دیا جا سکتا ہے اگر صحابہ اکرام کا یہ عمل صحابہ اکرام کا عمل ہو. صحابہ کے بعد جو چھوٹے چھوٹے اختلافات یا عقیدوں میں بڑے اختلافات بھی ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کی اسیسمنٹ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ادروائز تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور دیکھیں، اور میں اس معاملے میں پارشلی غامدی صاحب کے ساتھ ہو جاتا ہوں. میں خوارج کی تکفیر کا قائل نہیں ہوں، حالانکہ خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے نا. جی اسلام وہ کفر دون الکفر اسے کہا جاتا ہے. جی لیکن حضرت علی نے خوارج کو کافر نہیں کہا. ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے. ہاں جی، وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. تو آپ دیکھ لیں میں کتنا ماڈریٹ ہوں. اگر مجھے کسی کی تکفیر کا ہی شوق ہوتا تو میں کہتا جی جو حضرت علی کو کافر کہہ رہا ہے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کا کفر اس پہ لوٹ آئے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا، لہذا خوارج کافر ہیں. اور اس پہ سپورٹنگ مجھے مرفوع حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی کہ خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے. میرے پاس تو بڑا مواد موجود ہے خوارج کی تکفیر کرنے کے لیے. ہم نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پہ جورسڈکشن ہماری چیلنج ہو رہی ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا. اگر صحابہ نے کیا ہوتا وہاں پہ بھی ہم ٹریٹ کر لیتے. اچھا، اس میں ضمناً سوال یہ غامدی صاحب کے یہ جو خطبات ڈیلس ہیں ان سے ہٹ کے علی بھائی آپ سے یہ ہے کہ آپ پھر یہ جو 2 فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ نہ کیا کریں کیونکہ صحابہ اکرام نے تو نہیں کی ان کی اس وقت یہ تھے نہیں. صحابہ اکرام مسلمہ کذاب کی ماڈرن فارم تو یہ ہے نا اس وقت غلام احمد قادیانی. آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، میرا کیا کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ نام بھی مسلمہ اپنا رکھے گا تو تب بھی بنوان ہوگا. اصول کھڑے ہوں گے نا. اصول یہ کھڑا ہو گیا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جس نے نبی الاسلام کے بعد دعوی نبوت کیا، ایک عورت نے بھی کیا تھا سجا نے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئی، ایمان پہ مری. اور ایک اور تھا، ہاں اس نے بھی اسلام بعد میں قبول کر لیا حضرت عمر کے دور میں، وہ بھی اسلام پہ مرا. مسلمہ کذاب تو خیر قتل ہو گیا. تو مسلمہ کذاب تو ایک اس اعتبار سے ہمارے پاس سیمپل کیس ہے نا. ٹھیک ہے، وہ اب 30 جھوٹے دجال جو پیدا ہوں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے. ابو داؤد ترمذی میں آگے الفاظ ہیں کہ ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں پیغمبر ہوں. تو نبی علیہ السلام فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو 30 جھوٹے دجال میں جو ایک دانہ تھا وہ اس زمانے میں ہوا. صحابہ کا ایٹیچیوڈ ہم نے دیکھ لیا. اب 30 کے نام حدیثوں میں نہیں آئے. 30 کے لیے اللہ ہم ویسے نہیں کریں گے، ہم اسی کو رول ماڈل کے طور پہ لے گے. تو جو میں 2 فرقوں کی تکفیر کر رہا ہوں صرف میں نہیں کر رہا، غامدی صاحب کے علاوہ دنیا کا ہر مسلمان تکفیر کر رہا ہے. اس پہ میں عملی تواتر و اجماع کہتا ہوں. کیا سنی قادیانیوں کی تکفیر نہیں کرتے؟ کر رہے ہیں. شیعہ، اچھا اب آ جائیں جو نصیریہ شیعہ کا فرقہ ہے جس کی میں تکفیر کرتا ہوں. حضرت علی کو وہ اللہ کہتے ہیں، تو کیا شیعہ ان کی تکفیر نہیں کرتے؟ باقاعدہ لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ یار یہ لوگ کافر ہیں. جواد نقوی صاحب پاکستان لیول کے عالم ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جو علی اللہ کہے وہ کافر ہے. پھر کئی علماء نے مل کے ایک پورا فتویٰ نکالا ہے، 25-30 علماء نے سائن کیے ہیں کہ جو کہ علی رازق، علی خالق، یہ سب کے سب کافر ہیں. تو شیعہ ان کی تکفیر کر رہے ہیں اپنے فرقے کی، جیسے سنیوں نے اپنے فرقے کی تکفیر کی قادیانیوں کی، شیعہ نے بھی اپنے فرقے کی. اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ سنیوں نے جو اپنے فرقے کی تکفیر کی شیعہ ان کے ساتھ ہیں، اور شیعہ نے جو اپنے فرقے کی تکفیر کی سنی بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اجماع ہو گیا. آپ یہ نہ کریں تو کیا پرابلم ہے؟ اس لیے کہ میں اجماع کے ساتھ ہوں نا. میں خلفائے راشدین کے ساتھ ہوں کہ خلفائے راشدین نے جھوٹا نبوت کلیم کرنے والے کی تکفیر کی تھی. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کو تو چھوڑ دیں، قادیانیوں کا تو مسئلہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جی توحید تو اسلام کی بنیاد ہے نا. جی اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو بھی الہ مانتا ہوں، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے؟ علی بھائی تکفیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو یہ غامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو
اس چیز کا جہنم کا حقدار قرار دینا، اس کا فیصلہ قیامت کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یہ جہنم کا حقدار نہیں سر، جہنم کا حقدار نہیں، نعوذ باللہ. میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا غیر مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ اس کو گیون سرکمسٹانسز کیا تھے. سر ہم تو مسلمانوں کو بھی جنت کا حقدار نہیں قرار دینے کے لیے تیار، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ معاملہ الگ ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے نا. جی اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مانتا ہوں، الہ کہہ کے، آپ تکفیر نہیں کریں گے اس کی؟ اگر یہ کفر نہیں ہے تو یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے اور غامدی صاحب جیسے لوگوں کے لیے آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا. اور آگے کیا آیا ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ آیت الکرسی ہے نا 255. جی تو یہ اس سے اگلی آیت ہے 256. ہاں جی یہ آیت نمبر ہے 256 پارہ نمبر 3 کے اندر، آیت الکرسی سے اگلی آیت. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر کرے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے وہ ایسا کنڈا پکڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، عروۃ الوثقیٰ. اللہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے طاغوت کا کفر کرنا ہے، طاغوت کا کفر کرنا ہے، تکفیر کرنی ہے. تو علی اللہ کہہ رہے ہیں نصیریہ، تو ہم ان کی تکفیر کریں گے، قرآن کا حکم ہے. اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے بعد جو کوئی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی بھی کریں گے. ہم لاجیکل ہیں، اور دونوں کی دلیل ہمارے پاس صحابہ کرام کے اعمال سے موجود ہے اور قرآن سے بھی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی غامدی صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کلیریفائی کر دوں، غامدی صاحب یہ قطعاً نہیں کہتے کہ یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ عقیدہ کفریہ ہے، عقیدہ کفریہ ہاں. لیکن مجھے نصیریہ کے بارے میں غامدی صاحب کیا کہیں گے جو کہتے ہیں علی اللہ؟ ادھر میرا خیال ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عقیدہ کفریہ ہے، وہ کہیں گے یہ تو سیدھا سیدھا ہی کفر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تکفیر نہیں کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ ان کو دعوت دیں. اور یار اس سے کون انکاری ہے؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، جو پوری دنیا کی ہم نے دشمنی لی ہے، ہم دعوت دے رہے ہیں نا جی. غامدی صاحب تو اجمالی دعوت دیتے ہیں، میں تے چور نو گھر تک پہنچا کے آنا. ادھر اس دن بھی کوسچن آنسر سیشن ہو رہا تھا، تو اس میں ایک بندے نے تھوڑا کچھ، تو غامدی صاحب نے کہا پھر آپ انجینئر صاحب کو سنیں، ان کی پھکیاں لیں. ہماری تو وہ پھکیاں ہیں کہ وہ گھر تک پہنچا کے ہم آتے ہیں. جی علی بھائی تو کر رہے ہیں دعوت، الحمدللہ دعوت ہی کر رہے ہیں.